أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد للہ کہ اس ذات باری تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پہ اکٹھے ہونے کا اذن بخشا، توفیق بخشی، تاکہ ہم یہاں پر نہ صرف اس ذات باری تعالیٰ کا ذکر کر سکیں بلکہ اس کے نبی، اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود شریف کے تحفے اور ہدیے پیش کر سکیں۔ حضرت جلال الدین مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اپنے وقت کے، اور نہ صرف عالم ظاہر بلکہ عالم باطن۔ بلکہ چونکہ مجھے یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ آج سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کی یہ محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ کا ایک قول اچانک ذہن میں آیا کہ ایک ظاہر ہے جو شریعت ہے، ایک اس کا باطن ہے جو طریقت ہے، پھر اس باطن کا ایک باطن ہے جو حقیقت ہے، اور پھر ان تمام بواطن کا ایک باطن ہے جو معرفت ہے۔ اس قول سے یہ ہمیں ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کے اندر صرف ایک درجے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر 3، 4، 5 کا بھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، اس باطن کا باطن ہے، اس باطن کا باطن ہے، اور نہ جانے کتنے بواطن کا باطن۔ ہمارے کچھ مشائخ نے علیہم الرحمہ یہاں تک عرض کیا کہ قرآن مجید کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ایک پھر باطن کا باطن ہے 7 بواطن تک، واللہ اعلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھ ناچیز کو نوازنا تھا، جتنے بھی بواطن تک نوازنا تھا انہوں نے مجھے نوازا، جتنا ان کو نوازنا تھا، جتنا علامہ صاحب کو نوازنا تھا اس میں نوازا۔ باقی ہماری جتنی بھی مختصر سی زندگی رہ گئی ہے اس میں وہ جتنا ہمیں اور نوازنا چاہے گا وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ صمد ہے، اور وہ اس تمام کائنات چھوڑ کے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کائناتیں ہیں تو ان سب کا بھی خالق بھی ہے اور ان کا شہنشاہ بھی ہے، جس کو چاہے انتہائی بے نیاز ہے، جتنا چاہے نواز دے اور بغیر کسی وجہ کے نواز دے۔ تو آج بنیادی طور پہ ہم جب یہاں پہ حاضر ہوئے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ذکر خالقان شریف کا اہتمام کریں۔ اب آپ کے یہاں ظاہر ہے مختلف محافل ہوتی رہتی ہیں، اب ہر محفل کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک اپنا اس کا بہاؤ ہوتا ہے جس کے مطابق چیزیں چلتی ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کی جو ہماری محفل ہے وہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک بالکل نئی سی چیز ہو کہ یہ کس قسم کی محفل ہے، ایسی محفل شاید کبھی اتفاق آپ کو نہ ہوا ہو۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے قصے بیان کیے ہیں، اور قصوں کی مدد سے مختلف شرعی اور روحانی پہلو جو ہیں ان کو بیان کیا۔ ایک آپ نے بڑی خوبصورت کہانی بیان کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ، ایک علاقے میں ہاتھی لے کر کچھ لوگ آئے۔ رات کا وقت تھا اور ایک اندھیرے کمرے میں بڑے سے اس ہاتھی کو بند کیا گیا۔ علاقے کے لوگوں نے صرف لفظ ہاتھی سنا ہوا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہاتھی ہوتا کیا ہے اور کیسا ہے۔ تو 4-5 لوگوں نے، دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ چلے ہم چلتے ہیں، چل کے ہاتھی کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی رات کا وقت ہے، روشنی کا اہتمام نہیں ہے، ہاتھی کو کیسے دیکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاتھی کو ہاتھ سے چھو کے دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے ہاتھی کیسا ہوتا۔ اب یہ بظاہر کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے آگے جب میں آپ کو لے کے چلوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر کہانی میں سے کیسے روحانی پہلو نکلتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، ہر ایک نے ہاتھی کے اوپر ہاتھ رکھا، اور باہر آ کے وہ 5 لوگ تھے، غالباً اس میں سے 4 آپس میں لڑنے لگے۔ جس کا ہاتھ ہاتھی کی دم پہ پڑا تھا اس نے کہا جی ہاتھی رسی کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ ہاتھی کے کان کی طرف پڑا، کان کی طرف، اس نے کہا جی یہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ میں سے نوجوانوں نے تو شاید نہ دیکھا ہو، مگر ہم نے بچپن میں دیکھے ہوئے وہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، اور اکثر اوقات ہم بچے جب اسکول سے واپس آتے تھے
گرمی سے برا حال ہوتا تھا، ہماری والدہ ہمیں بٹھا کے کھانا کھلاتی تھی اور ہاتھ میں وہ پنکھا چلتی تھی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے بڑی گرمی سے آئے ہیں تو ان کو ہوا لگ جائے گی، گرم تو اس کو ذرا تھوڑا سا، اس طرح کا ان کا جی پنکھے کی طرح ہوتا۔ ایک کا ہاتھ اس کی ٹانگ پہ پڑا، اس نے کہا نہیں کہ یہ ستون کی طرح ہوتا ہے۔ ایک کا ہاتھ اس کے پیٹ کے بیچ میں پڑا، اس نے کہا نہیں کہ ہاتھی تو دیوار کی طرح ہوتا ہے، اب یہ چاروں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ہاتھی رسی ہے، وہ کہتا ہے ہاتھی یہ ہے، ہاتھی یہ ہے۔ جو پانچواں تھا اس نے ان کو سمجھایا، روکا، اور انہوں نے کہا میرے بھائیوں، میں یہ سمجھا ہوں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہاتھی وہ سب بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اب بظاہر یہ ایک عام سی کہانی ہے، بعد میں انگریزوں نے بھی اس کہانی کو اپنے نصاب میں شامل کیا، تھوڑا سا اس کو تبدیل کیا، انہوں نے این ایلیفنٹ اینڈ دی 5 بلائنڈ مین کے نام سے کہانی رکھی گئی، 5 اندھے تھے اور ایک ہاتھی تھا، اور انہوں نے ہاتھ رکھا اور اس طرح لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اس کہانی سے روحانی پہلو کیا نکلتا ہے، دینی پہلو کیا نکلتا ہے، شرعی پہلو کیا نکلتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں چاہے دنیاوی معاملہ ہے، چاہے شرعی معاملہ ہے، چاہے روحانی معاملہ ہے، ہم سب بھی ایک ایسی گستاخی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ہر معاملے کو اسی طرح ہاتھی کی طرح سے سنبھالا ہوا۔ شرعی معاملہ ہے تو ہم لڑتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، دوسرا کہتا نہیں ایسے ہے، تیسرا کہتا نہیں ایسے ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی درست ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ بھی درست ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ بھی درست ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سیاق و سباق کا فرق ہو، کوئی پس منظر کا فرق ہو جس کی وجہ سے اس کے طریقے اور میرے طریقے میں فرق۔ اسی طرح جب ہم روحانیات میں آتے ہیں، سلاسل تصوف میں آتے ہیں، آپ نے بھی نام سنے ہوں گے، پاکستان میں زیادہ مشہور نام آپ کو جو ملتے ہیں سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ نظامیہ، سلسلہ صابریہ یا خانوادہ سہروردیہ، یہ 3-4 نام ہیں جو یہاں زیادہ ملتے ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ 4 سلسلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سلسلوں کی تعداد 300 سے بھی زیادہ، یہ غلط فہمی ہے کہ 4 سلسلے۔ اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سلاسل تصوف میں بھی یہی کام شروع کر دیا ہے۔ اگر میں قادری ہوں تو میں کہتا ہوں جناب یہ تو ایسے ہی ہوگا، یہ غلط کر رہا ہے، اور اگر کوئی چشتی ہے تو چشتی کہتا نہیں جی یہی درست ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں ہمارا بھی حال وہ اندھیرے میں ہاتھی ٹٹولنے والوں کا تو نہیں ہو رہا۔ جو قادریہ سلسلے کے طریقہ کار پہ چل رہا ہے اس کے پاس بھی پیچھے سند مستند مشائخ کی ہے علیہم الرحمہ۔ اگر کوئی نظامی طریقے سے چل رہا ہے، کوئی صابری طریقے سے چل رہا ہے، کوئی سہروردی طریقے سے چل رہا ہے، شاذلی طریقے سے چل رہا ہے، تیجانی طریقے سے چل رہا ہے، سمنی طریقے سے چل رہا ہے، کسی طریقے سے چل رہا ہے۔ ابھی مغرب سے پہلے علامہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، سلسلہ یسویہ کا تذکرہ ہوا، یسوی طریقے سے چل رہا ہے تو وہ اپنے مشائخ کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے۔ میں اگر چشتی ہوں، مجھے یہ حق کس نے دے دیا کہ میں کہوں کہ وہ ٹھیک ہے قادری ہوگا لیکن وہ غلط کہہ رہا ہے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب اس کا جواب بڑا اچھا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، میری اطلاع کے مطابق ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا وصال مبارک ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اللہ کا ولی زندہ ہے تو بھی ولی ہے، پردہ فرما گیا تو بھی ولی ہے، اس کا ہمارے بیچ میں ہونا بھی باعث برکت ہے، اور اگر وہ پردہ فرما گیا تو بھی باعث برکت ہے، کیونکہ جب کوئی پردہ فرما جاتا ہے تو چونکہ دنیاوی قیود سے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تصرفات میں مزید آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ تصرفات تو جاری رہتے ہیں۔ اب اگر ہمیں تجربہ نہیں ہوا تو ہماری بدقسمتی ہے، کہیں تو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے جو ہمیں تصرفات کا کوئی تجربہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ راول پنڈی میں اپنے بڑے مشہور ایک اور پیر صاحب ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کی ایک محفل میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی، اور وہ ان کے جو خلیفہ ہیں ان کا ایک مرید خاص اتفاق سے یونیورسٹی میں میرا شاگرد تھا، اس نے مجھے قصہ سنایا۔ تو یہ سنی سنائی بات اس طرح سے نہیں ہے، جو چشمدید گواہ ہے اس نے مجھے سنایا۔ تو انہوں نے 2-3 باتیں عرض کی۔ ایک تو انہوں نے یہ باتیں عرض کی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے بیانات کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے غیر معتبر، بے سند، ضعیف، بغیر بیان کیے کہ اس کا ذوف کیا ہے،
روایات اور احادیث اس طرح سے کیوں سناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام میں غلط فہمی پیدا ہو جائے. اور دوسرا یہی بات جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے عرض کی، پھر تھوڑی دیر بعد خود ہی کہنے لگے، ساتھ ہی پنجابی میں آ گئے، کہنے لگے گل اے وے کہ جس بڑی آتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس جس کے پیچھے ہاتھی اور اندھوں والا کام شروع کر دیا. مجھے اس طرح سے جس آپ کا طریقہ مجھے پسند نہیں. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کا طریقہ بھی ٹھیک ہی ہوگا، آپ کے مشاہد سے اگر آپ تک اس کا طریقہ آیا تو درست ہوگا، لیکن بھائی میں اس سلسلے سے میں اس پہ چلتا ہوں، بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. میں کیا کہوں گا؟ میں یہ نہیں کہوں، میں کہوں گا نا جی بندے ہی غلط نہیں. بھائی آپ کے سلسلے کا انداز ہے، بسم اللہ. میرے سلسلے کا انداز ممکن ہے اس سے مختلف ہو، بسم اللہ. میں آپ کو غلط نہیں کہتا، آپ مجھے غلط کہتے ہیں، بسم اللہ. کیونکہ آپ نے مجھے غلط کہا، اللہ نے میرے درجات بلند کیے. میں چشتی ہوں، سلسلہ صابریہ سے تعلق ہے، لیکن الحمدللہ سلسلہ قادریہ اور سلسلہ نظامیہ کی نسبت بھی آپ کی دعا سے علامہ صاحب الحمدللہ، لیکن غالب سلسلہ صابریہ ہے ہمارا. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہاں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کوئی آئے گا تو ہمارے طریقے سے چلے گا. اسی طرح ہم کبھی جائیں گے کہیں، اگر خصوصاً صرف کسی ایک معاملے کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کی محفل اپنے طریقے سے چل رہی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ ندیم صاحب تشریف لائیے، ایک بیان دے دیجیے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اب جیسے علامہ صاحب نے، میں بڑا ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر اب ظاہر ہے میں تو پھر برادر ہم اپنے حساب سے چلوں گا. لیکن اگر میں اپنے حساب سے چل رہا ہوں اور آپ کے حساب سے مختلف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے حساب سے چلنے والی محافل کو غلط کہہ رہا ہوں. استغفر اللہ، سے کوئی بات نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے حوالے کیا تو آج کریں پھر ہمارے طریقے سے. کسی وقت آپ کے طریقے پہ بھی آئیں گے، آپ اپنے طریقے سے چلیے گا، ہم بس گفتگو کریں گے، اطمینان سے بیٹھیں گے اور فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ ایک تو مسئلہ جس کا ہے. ایک مسئلہ اور ہے اس جس کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختلافی باتیں سامنے آتی ہیں نا، اس میں مزہ بہت آتا ہے، یہ کوئی جس والی بات. لیکن اس میں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ اس میں یہ جو مزہ ہے یہ وقتی ہے. یہ جو یہاں سینے میں اللہ نے رکھا نا، جس کو قلب کہا جاتا ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے، اور اس جسم کے اندر جو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اس قلب کی اور اس روح کی غذا اختلافی مزہ نہیں ہے. میں نے مولانا رومی کی ابھی ایک قصہ بیان کیا تو آپ کا پہلا شعر، علامہ صاحب آپ کی نظر بشنو ایز نئے چو حکایت می کنت، ایسے ہی ہے نا جی، کہ یہ جو نئے ہے، یہ جو بانسری ہے، یہ جب آواز نکالتی ہے نا تو اس میں سے ایک درد کی، ایک کرب کی آواز آتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے یہ تڑپ رہی ہے، یہ رو رہی ہے. یہ کس چیز کی تڑپ ہے؟ اس کو یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کا نوحہ کیوں ہے یہ؟ پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اپنے اصل سے جدائی کی وجہ سے تڑپ رہی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جس عالم ارواح کے حصے ہم رہتے تھے، واللہ عالم، یہ مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کے کشف اور ان کے اقوال کی صورت میں عرض ہم کر رہے ہیں، اس میں بحث نہیں کرتے، لیکن ہم تبرکاً اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ عرش الہی کے سائے میں تھے ہم. اور اس روح کا محبوب کون ہے؟ اس روح کا محبوب اللہ تبارک و تعالی. اس دنیا میں ہماری روح آ گئی، اس پنجرے کے اندر قید ہو گئی. اس دنیا میں چاروں طرف کثافت، گندگی، شیطنت پھیلی ہوئی ہے، اس میں آ کے پھنس گئی. اب وہ کس لیے تڑپ رہی ہے؟ وہ اپنے محبوب کے ملن کے لیے یہ تڑپ رہی ہے. یہ جو اختلافی باتوں میں ہمیں مزہ آتا ہے نا، یہ مزہ ہماری روح کو تسلی نہیں دیتا، ہمارے اس قلب کو تسلی نہیں دیتا، اس پنجر کو تسلی دیتا ہے، اس نفس کو تسلی دیتا. یہ جو ہم شعلہ بیانی میں فلانا انچ کے اندر، فلانا اونچ کے اندر، فلانے نے اے غلط کیتا، فلانے نے او غلط کیتا. بھائی فلانے نے تو غلط کیا، تسی اپنے اہل نہیں کیتا. اے دسو اس قلب کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ اس روح کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ اگر ان دونوں کے لیے نہیں کیا، ساری عمر چلاتے رہو فلاں نے اینچ کیتا، فلاں نے اونچ کیتا، فلاں نے اونچ کیتا، آخر میں ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا. جو اصلی ہمارے بزرگوں کا مشرب ہے وہ یہ ہے، علوم شریعہ سیکھنی ہے. کوئی بڑا اللہ کا ولی ایسا گزرا نہیں ہے جو اگر مکمل نہیں تو کسی حد تک
علوم شریعہ کا ماہر نہیں تھا، ایسا کوئی نہیں گزرا۔ ہمیں جو مثالیں دی جاتی ہیں، بشر حافی دیکھیں جی مشہور تھے، اور امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ حضرت بشر حافی پہ بھی یہی کہتے ہیں، بہلول دانا کا تو ایک اور ہے، ہاں جی بشر حافی پہ بھی یہی کہتے ہیں، بہلول کو بھی کر لیں، چلیں دونوں کو لے لیں۔ بشر حافی کے بارے میں تو کہتے ہیں اگر چلتے تھے فرض کریں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ امام شافعی اور امام احمد جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا جناب آپ یہ تو دیوانہ ہے، اس کے ساتھ آپ چلتے ہیں؟ تو بشر حافی دیوانہ تھا رحمت اللہ علیہ، بہلول دانا دیوانہ تھا رحمت اللہ علیہ، مگر یہ دیوانگی اللہ کے راستے میں بعد میں طاری ہوئی تھی۔ کمال کے محدث تھے دونوں، کمال کے عالم دین تھے دونوں، کمال کے علوم القرآن کے ماہر تھے دونوں، اور یہ وہ دیوانے تھے جو دیوانگی کے عالم میں بھی علوم شریعہ کی حدود کو توڑتے نہیں تھے۔ میرے روحانی جد امجد جن سے میرا سلسلہ صابریہ جو ہے وہ نکلتا ہے، جو بانی ہیں، جو خلیفہ ہیں اور بھانجے ہیں، بابا فرید گنج شکر پاک پتن شریف رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت، کہتے ہیں 12 سال آپ سکر کے عالم میں کلیئر کے اندر گولر کے درخت کے ساتھ چمٹے کھڑے رہے۔ یہ تو سارے سناتے ہیں، کوئی یہ نہیں سناتا کہ ان کا اکلوتا مرید اور اکلوتا خلیفہ شمس الدین ترک پانی پتی وہیں پہ تھا، ہر نماز کے وقت ان کے پاس جا کے کان میں کہتا تھا حق حق حق، اور وہ سکر سے باہر آتے تھے، نماز اپنے مرید کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر سکر میں چلے جاتے تھے۔ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کا بھی آخری وقت مسلسل سکر میں گزرا، لیکن نماز کا وقت ہوتا تھا، سکر ختم ہوتا تھا، آپ نماز پڑھتے تھے پھر سکر میں چلے جاتے تھے۔ یہ آدھی آدھی باتیں بتا کے ہم اپنے لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہیں، کیوں گمراہی میں لے کر چلتے ہیں؟ ان معاملوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ سے درخواست میرے بھائیوں یہی ہے کہ محافل کریں بسم اللہ۔ ان محافل کا مقصد تربیت بھی ہے اور آپ کو وہ راستہ دکھانا بھی ہے کہ جس کی مدد سے آپ اپنی روح کی غذا کا انتظام کر سکیں، اپنے قلب کی غذا کا انتظام کر لیں۔ آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے، علامہ صاحب جیسے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں جو بڑے لوگوں کے تربیت یافتہ۔ اگر آپ کہیں جی مجھ سے آپ نے کچھ سیکھنا، میں تو یہاں نہیں ہوتا، میں نے تو پتہ نہیں مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں شاید کبھی چکر لگانا ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ سیال شریف کی شخصیت ہے لادھورے، سیال شریف چشتیہ نظامیہ کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس تو خزانہ پڑا ہو، آپ کو اس کی پرواہ نہ ہو۔ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ایک توپ ہو اور توپ کو استعمال کریں آپ مکھی مچھر مارنے کے لیے، استغفر اللہ۔ روحانی آپ کے پاس نسبتیں موجود ہوں، شرعی آپ کے پاس نسبتیں موجود ہوں، اور آپ اتنا سا وقت روز کا نہ نکال سکیں۔ آپ آگے آئیں، علامہ صاحب وقت نہ دیں تو چلو شکایت بھی کریں آپ، یہاں تو ایسا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اگلا تیار بیٹھا ہے آپ کو دینے کے لیے، آگے لینے کوئی نہیں ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کن لوگوں پہ فضل ہوتا ہے جی، کن پہ فیض ہوتا ہے جی، ہم نے تو کبھی فیض نہیں ہوا۔ اور فیض جس نلکے سے ہونا، نلکا آپ کے صحن میں لگا ہوا ہے، اس کو کھول کے سامنے بیٹھو تو صحیح، پیالہ بھرو تو صحیح، پیالے سے اس پانی کو پیو تو صحیح، پھر نہ فیض ملے تو کوئی جی فیض نہیں ملتا۔ ایسے تو فیض نہیں ملتا۔ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ بچہ روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو دودھ چاہیے تو دودھ پلاتی ہے، نہ روئے تو 2 دن نہ روئے تو 2 دن شاید دودھ بھی نہ پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو سب پہ بالکل مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن کیا اسی دین نے ہمیں نہیں کہا کہ اس کی طرف 1 قدم چلو گے تو وہ تمہاری طرف 10 قدم چل کے آئے گا، تم اس کی طرف چل کے جاؤ گے وہ تمہاری طرف دوڑ کے آئے گا؟ تو چلنا کس نے ہے؟ آپ نے چلنا ہے۔ قدم کس نے بڑھانا ہے؟ آپ نے بڑھانا ہے، میں نے بڑھانا ہے۔ میں ایسے بیٹھ جاؤں بس، میں ایسے بیٹھے پٹھی گفتگو لمبی ہو جائے گی، صرف آخر میں ایک بات سمجھانے کے لیے، کسی نے ایک اللہ کے ولی سے کہا رزق کا اللہ نے وعدہ کیا، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم رزق کا مطلب لیتے ہیں نوکری، کاروبار، پیسہ۔ رزق میں ہر چیز آتی ہے، روحانی فیوز و برکات بھی رزق میں آتے ہیں۔ رزق انہوں نے کہا اچھا بیٹھے جنگل میں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد دیکھا کوئی ہرن، بکری، کوئی اس طرح کا جانور گزرا، تو ایک شیر یا شیرنی نے اس پہ حملہ کیا، اس کو وہیں پہ اس نے اس کا کچھ گوشت کھایا، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔
تھوڑی دیر بعد کوئی گیدڑ ویدڑ آئے، انہوں نے کچھ بھیڑیے آئے، گیدڑ آئے، پھر چلتے چلتے سب سے آخر میں گدھیں آئیں، اور آخری جو ہڈیوں کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے ان کو نوچ نوچ کے کھایا اور چلے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا میری بات سن، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو شیر کی طرح شکار کرے گا اور اپنا رزق بھی لے گا اور دوسروں کے لیے رزق بھی چھوڑے گا، یا تو دوسروں کے چھوڑے رزق کا انتظار کرے گا اور گدھوں کی طرح آ کے اپنا رزق نوچے گا۔ رزق تو دونوں کو اللہ نے دینا۔ تو روحانیت میں بھی میرے بھائی اگر آپ آرام سے بیٹھے ہو نا، اللہ دے دے گا، تو اس کا مطلب آپ گدھوں کی طرح سے بیٹھے ہو، آسان کچھ نہیں کرنا، وہی کر دے تو بس ٹھیک۔ جی نہ ہوئے تو 10 سال بعد بھی کہنے کہ جناب پیر صاحب چھڈو جی، کیوں نہیں گل کر دے، سانوں تو کوئی نہیں لبیا اس طرح۔ وہ کیوں لبے تھا بھائی؟ آپ کی ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے ہماری کہ اگلے چل کے ہمارے لیے آئیں؟ وہ بھائی منہ تو لے کے آؤ نا، پہلے منہ لے آنا نہیں جی کہنے کہ جناب ساڈے نال تو کچھ نہیں ہویا، سانوں کوئی لبیا ہی نہیں۔ بھائی کیوں لبے گا تانوں؟ تسی اس قابل ہوندے تے لبدا تے جے تانوں چاہیدا ہے تو کچھ کرو، ایک قدم بڑھائیں، رب آپ کی طرف 10 قدم آئے گا، آپ اس کی طرف چل کے جائیں، رب آپ کی طرف دوڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بات کو سمجھنے کی اور پھر اس راستے پہ چلنے کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بندے نے کوئی اللہ کا ولی بن جانا ہے، یا دینی معاملات میں آنے تو ہر اللہ کے بندے نے کوئی محدث اعظم بن جانا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا چلتے ہیں نا تو پھر رب کے سامنے جب بات ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اتنا ہم نے کیا ہے، اس سے آگے ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے نہیں ہو سکا تو کرم کر، ایسی آگے پہلے کہ اللہ سیدھے کچھ نہیں کرنا، تو ہی کر جو کرنا۔ آج غیر مسلمین ہم پہ مذاق اڑاتے ہیں اس بات سے۔ کسی نے ہمیں کہا، کوئی انگریز خاتون ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں دے کیپ آن ویٹنگ فار اللہ، اللہ کا انتظار کرنے والے لوگ ہیں بس، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا اتنا برا حال کیوں ہے؟ حال اسی لیے ہے ہم سب گدھ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی شیر بننے کو تیار نہیں۔ شیر بنے، شکار کریں، اپنا پیٹ بھی بھرے، دوسروں کے لیے بھی چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔